رب راضی، اب راضی تو رب راضی۔ فرمایا والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ فرمایا رب تبارک و تعالی کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب راضی تو رب راضی، اگر اب ناراض تو رب بھی ناراض، اگر والدہ ناراض تو رب بھی ناراض، اگر والدہ راضی تو رب بھی راضی، اگر والدین راضی تو اللہ بھی راضی۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض۔ جب کسی سے رب ناراض ہو جائے پھر اس کے لیے زمین پر جگہ نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر، میں اپنی والدہ سے ناراض ہو کر بڑا رزق کما لوں گا، نہیں، اس وقت تک اس کے لیے کوئی رزق نہیں جب تک اس کے والدین اس کے ساتھ خوش نہیں۔ یہ مسند بزار کی روایت، حدیث کا نمبر 2503۔ اور فرمایا ایسی سوچ رکھنے والے کہ ہم اکیلے کمائیں گے، اکیلے کھائیں گے، کہیں والدین کو کچھ نہ دینا پڑ جائے۔ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آئے۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 266۔ امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا رزق وسیع ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین پر خرچ کرو۔ والدین کے ساتھ اگر نیکی کرو گے تو تمہاری عمریں بھی بڑھ جائیں گی اور تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کے لیے بڑے ہی اجر ہیں، اس کی عمر لمبی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ اس لیے والدین سے جو لوگ ناراض ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ اگر راضی ہو جائیں گے تو گویا کہ ان کے رزق میں فراوانی، ان کی عمر بڑی طویل لمبی ہو جائے گی۔ والدین چاہے مشرک کیوں نہیں، والدین چاہے کافر کیوں نہیں، والدین کا عقیدہ جو بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے لیے اچھی رہائش ہو، اچھا کھانا ہو، جس طرح اپنے لیے سب کچھ پسند کرتے ہو والدین کے لیے بھی اسی طرح پسند کرو۔ اور اسی طرح والدین کی خدمت کرنے والے
شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ کر گرا جس سے اس کا منہ بند ہو گیا غار کا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اے میرے رب، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا، ان کے لیے دودھ لے آتا، شام کو جب میں گھر واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا، ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں خود انہیں جگاؤں، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے، میرے بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر اس پتھر کو کم از کم اتنا ہٹا دے ہم آسمان کو دیکھ سکیں، تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت، حدیث کا نمبر 5974۔ یہی روایت امام مسلم نے بھی بیان کی، وہاں حدیث کا نمبر 2743۔ معلوم ہوا اس واقعہ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعا بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی دیکھ بھال کرو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، نافرمان جو والدین کا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا تو رد کی کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اگر اب کی رضا رب کی رضا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو پھر رب بھی ناراض ہے، جب رب ناراض ہے تو پھر آپ کی وہ دعا سننے والا نہیں ہے، پھر آپ کا وہ خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین کو راضی کریں گے تو رب راضی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر آپ اپنے والدین سے نیکی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنی بیویوں کی باتیں مان کے، ان کی باتیں سن کے آپ اپنے والدین کو چھوڑ بیٹھیں، آپ والدین سے دور ہو جائیں، تو اس لیے ورنہ پوری زندگی ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے، دھکے ملتے رہیں گے، آپ کو ہر موڑ پر آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر والدہ کی دعا ہے آپ کے ساتھ تو گویا آپ ہر موڑ پر کامیاب ہیں، ہر جگہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین سے حسن سلوک کرنے کی اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی، ان سے اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ اللہ سے دعا کیا کریں ان کی بخشش کے لیے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔